बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बराह रास्त प्रोग्राम कड़वा सच आकिब आबिद के साथ। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जरताशा जरीन, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहता हूं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। जरताशा, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इस लिहाज से आपसे ना सिर्फ मसाइल पे बल्कि उनके हल के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप किन से इंस्पायर होके इस तरफ आई हैं आप? आकिब साहब, इस तरह से है कि इंस्पिरेशन मेरी जो है वो ऑब्वियसली जो हमारे लीडर रहे हैं, बानिया पाकिस्तान हैं, कायदे आजम, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि उन्होंने मीन्स जो वो आपको पता है वो इंग्लिश बोला करते थे ज्यादा, जी और जी। हमारे लोग जो हैं वो ज्यादा इंग्लिश को समझते नहीं थे। लेकिन उनकी फिर भी इतनी मुतासिर कुन शख्सियत थी कि लोग उनको बैठकर सुनते रहते थे, चाहे उनको समझ आता था या नहीं आता था। और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका स्टाइल, ये सारी चीजें बहुत मुतासिर करती थी लोगों को। तो बेसिकली ही इज माय इंस्पिरेशन। और दूसरा ये कि जैसे मुझे खुद लगता है कि मुझे अल्फाज बहुत मुतासिर करते हैं, अल्फाज आपकी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और आप अगर एनकरेजिंग और पॉजिटिव वर्ड यूज करते हैं तो आप किसी की भी जिंदगी में बहुत कुछ वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। सो वर्ड्स आर द बेसिक इंस्पिरेशन। सही। तो ये बताएं कि आपने अपने प्रोग्राम का सबसे पहले आपने प्रोग्राम कहाँ किया था इस सिलसिले में? व्हेन आई वाज इन शेखुपुरा, बेसिकली मैं शेखुपुरा से हूँ और वहाँ पर मैं एक कॉलेज को मैनेज करती थी। तो वहाँ से ही मैंने जो बाकायदा आगाज लिया वो उधर से लिया था। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस तरह है ना, जरताशा, सबसे पहले इस पे भी बात करेंगे कि जो खवातीन हैं मकबूजा कश्मीर में, वो जी जी। अक्सर जुल्म सितम जबर का वो शिकार रहती हैं। तो आप खुद खातून हैं, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगी? देखिए, अक्सर ये बात कही जाती है कि अगर जुल्म करने वाला जालिम है तो जुल्म को सहने वाला भी जो है उसको थोड़ी सी हिम्मत और जुर्रत से काम लेना चाहिए। तो मैं इन खवातीन से ये कहना चाहूंगी कि अभी वो वक्त नहीं रहा है कि जुल्म को बर्दाश्त किया जाए। खवातीन को आगे आना चाहिए, क्योंकि मर्द आपने देखा है कि वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, हमेशा से वो फाइट करते आए हैं। तो खवातीन को भी उनका साथ देना चाहिए, अपना रोल प्ले करना चाहिए। क्योंकि आप अगर हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें भी देखें तो खवातीन ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। तो इसी तरह से उनको फॉलो करते हुए जो आज के दौर की बच्चियां हैं, जो खवातीन हैं, उनको जरूर, चाहे वो तालीमी लिहाज से आगे आए, देखिए तालीम में भी आगे आना और जो अच्छी प्लेसेस हैं, जो डेजिग्नेशंस हैं, उनको ओवरकम करना, मेरे ख्याल में ये भी एक किस्म का इंतकाम है। जरूरी नहीं है कि आप किसी को मार के इंतकाम लेते हैं या कुछ इस तरह करके। जब आप एजुकेशनली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर आप ओवरकम कर सकते हैं, फिर आप दूसरों को शिकस्त दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो तालीम के मैदान में आगे आए और कोशिश करें कि वहां पर आके और फिर उसी तरह से वो पॉलिटिक्स में आगे आए। तो जितना ज्यादा डिफरेंट प्रोफेशंस में बच्चियां आगे आएंगी उतना ज्यादा वो सपोर्टिव हो सकेंगी। पाकिस्तान में जो एनजीओज हैं उनका किरदार आप कैसा देख रही हैं कि खवातीन के मसाइल के हवाले से और जो उनको मुश्किलात हैं उस पर वो किस हद तक आवाज उठाती हैं? देखिए, मैं एनजीओज, जो मोस्टली एनजीओज हैं, मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ। उसकी वजह ये है कि वो बच्चियों में इस तरह की चीजें जो है वो उनके अंदर पैदा कर देती हैं कि बच्चियां जो है उनको ये लगता है कि सिर्फ जो बेलगाम आजादी है शायद वही सारा कुछ है। मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। असल में जो एनजीओज का काम होना चाहिए वो बच्चियों को एनकरेज करना होना चाहिए, ना कि उनके अंदर ये बीज बो देना कि वो मर्दों से बरतर हैं, उन्हें मर्दों को पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहिए। आपने देखा कि पिछले दिनों भी एक तहरीक चली थी, जैसे वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली, और जी जी। उसमें और उसको बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट भी हुआ था, और मैंने खुद उस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी कि जिसको अब मर्द को अल्लाह ताला ने बरतर बनाया है, और औरत को उसके सपोर्टिव होना चाहिए, ना कि उससे आगे बढ़कर जो है वो अपने आप को लेके जाना चाहिए। सो एनजीओज को रोल प्ले करना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, ना कि इस डायरेक्शन में कि जिससे हमारी बच्चियों के अंदर डिवोर्स रेशियो जो है वो बढ़े, और अगर उन्हें घर के काम काज करने पड़े तो वो ये समझें कि नहीं, हम तो बहुत आजाद हैं, हम तो मर्द के बराबर हैं, लिहाजा हमें तो काम करना ही नहीं चाहिए। सो यहाँ पर उस हद तक वो रोल प्ले नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए। इस्लाम ने तो
کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دن عرصہ قبل جو اس طرح کا وہ نعرہ لگایا گیا، اور جس سے کافی زیادہ پاکستان کی سمجھے بدنامی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اس میں جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ دراصل عاقب اس طرح ہے کہ یہ ہماری جو ایک الیٹ کلاس ہوتی ہے نا، ارسٹوکریٹک کلاس ہے، کہ جن کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ کو مصروف تو رکھنا ہے، لہٰذا وہ پھر ایسا نعرہ لگاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس میڈیا پہ رہنا ہے، پرومیننٹ رہنا ہے، اور اپنے اس انجوائمنٹ میں وہ جو ہماری بچیاں ہیں ان کے ذہنوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہاں میں سے بچیوں سے خاص طور پہ کہوں گی کہ ہمارے مذہب نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ آپ کو کس طرح سے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں اور کون کون سے آپ کے حقوق ہیں۔ تو ان این جی اوز کے پیچھے لگ کے اپنی فیملی لائف کو اور آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے اس کو خراب نہیں کریں پلیز۔ صحیح۔ تو یہ بتائیں کہ کانفیڈنس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے، نوجوان اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے، کانفیڈینس کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو دو باتیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو کسی سٹیج پہ کوئی ناکامی آتی ہے کسی کلاس میں، چونکہ جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ کیریئر میں ہوتے ہیں تو آپ کو سم ٹائم ایکسپیکٹڈ ریزلٹس نہیں ملتے ہیں، تو اگر آپ فیلئر بھی ہوتا ہے تو آپ اس فیلئر سے گھبرائے نہیں، کیونکہ فیلئرز اگر زندگی میں نہ ہو تو انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ سو آپ کو جتنی بھی ناکامیاں ہیں اس سے سیکھنا ہے، اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ کے اندر لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ جس انسان کے اندر لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے اور وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں سے سیکھتا ہے، اپنی ناکامیوں سے سیکھتا ہے، وہ انسان ہمیشہ اپنے اندر ایک کانفیڈینس کو بلڈ اپ کرتا ہے۔ تو جو انسان چھوٹی سی ناکامی سے ڈر جاتا ہے کہ اچھا بس اب میری زندگی ختم ہو گئی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، پھر اس میں نہ اعتماد آتا ہے، نہ ہی جینے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ سو آپ کے اندر لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے زیادہ تر ان کو بکس کو ریڈ کرنا اور اسٹڈی کرنا ہوگا۔ آبویسلی بکس کو اسٹڈی کریں، پلس اگر جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کے وہاں پر کوئی ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو آڈینس کو فیس کرنا آنا چاہیے۔ اف یو آر اے گڈ اسپیکر، یعنی اگر آپ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے اندر جو بھی آپ کو ایشو ہے یا جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جو انسان اچھی گفتگو نہیں کر سکتا، دیکھیں میرے اور آپ کے ماتھے پر نہیں لکھا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، آپ کا جو وے آف ایکسپریشن ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کس حد تک جو ہے وہ کمفرٹیبل ہیں اور کس حد تک ایجوکیٹڈ ہے۔ سو بکس ریڈنگ ویری مچ نیسیسری ہے، بکس ضرور پڑھنی چاہیے، اور یہ آپ کے کانفیڈینس کو اسٹرینتھن کرتی ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ اس ماڈرن دور میں جہاں انٹرنیٹ کی اتنی فیسلٹی ہے، لوگوں نے اب پڑھنا چھوڑ دیا، وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ ہی لگے رہتے ہیں، جی کتاب اسی کی۔ لیے جی جی۔ جی جی پلیز۔ اس جو میں ایسے ہے کہ عاقب جی 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 کنٹینیو۔ آپ بات مکمل کریں پلیز۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہوتا تھا وہ کتاب بھی نہیں، کتابیں پڑھنا وہ چیز نہیں رہی اب۔ obviously کتاب سے دوری جو ہے اس کے نتائج یہ ہیں کہ ہمارا بکش نالج بہت کم ہے، اور ہم جو سنتے ہیں بس وہ تھوڑا بہت اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ تو کتاب دوستی سے انکار کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سپوز اگر کچھ لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کرتے ہیں، بکس ان کی ریچ میں نہیں ہے، وہ پرچیز نہیں کر سکتے ہیں، تو میں کہوں گی سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے، آپ کو بکس مل جاتی ہیں آن لائن، یہاں پہ آپ یہاں پر بھی بک اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ مقصد تو ہے نالج کو گین کرنا، ہم، اور اگر آپ وہ نالج گین کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کا نالج تو امپروو ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ٹارگٹ کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے، اس میں سورسز کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، ایک چیز اور جو بہت اکثر رپورٹ بھی ہوتی ہے پاکستان میں، جو یونیورسٹیز ہیں اس میں جی اکثر سیکشل ہراسمنٹ کے کیس بھی رجسٹر ہوتے ہیں اور سامنے آتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں جی کہ جی یہ ایک سنگین معاملہ ہے؟ اس میں نے نا ریسنٹلی ایک پروگرام بھی کیا، جو ابھی لاہور میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا نا ایک اسکول کا، کہ وہاں جی پر ہیراسمنٹ کیس سامنے آیا۔ جی دیکھیں اس جی میں دو پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے دیکھیں بنیادی درسگاہ ہے وہ ماں باپ ہیں گھر پہ۔ ماں باپ اور بچوں میں جب کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کسی پرابلم میں ہیں، بچے اپنے پیرنٹس سے ڈرتے ہیں، تو اگر ان کو اپنے ادارے میں کوئی پرابلم پیش آ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے پیرنٹس سے کہتے ہی نہیں ہے۔
اگر صحیح. وہ جو انسیڈنٹ آپ نے دیکھا جو لاہور میں پیش آیا، اگر وہ بچیاں جو ہیں پہلے دن اپنے پیرنٹس کو بتا دیتی تو یہ معاملہ اتنا آگے ہی نہ بڑھتا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس نے بچوں کو وقت سے پہلے میچور کر دیا. اور جب بچیاں پہنچتی ہیں نا، چونکہ میں 2-3 کالجز کی ایز پرنسپل بھی رہی ہوں اور میرا انٹریکشن بہت زیادہ رہا ہے پچھلے 12-15 سال سے بچے اور بچیوں کے ساتھ. جب بچہ پہنچتا ہے 9th 10th کلاس میں تو بچے اور بچیوں کو بہت اپیل کرتا ہے، اپوزٹ سیکس جو ہوتی ہے، اپوزٹ جینڈر جو ہے وہ ان کو اپیل کرتی ہے. وہ چاہے ان کی ٹیچر کی صورت میں سامنے آ جائے، وہ کسی بھی صورت میں آئے، ان کو نہ ایج میٹر کرتی ہے. تو ان کو وہ صرف یہ ایک اپریسیشن، جب بھی کوئی ان کی تھوڑی سی تعریف کر دیتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم پتہ نہیں کس دنیا میں آ گئے. تو ہمیں اپنے بچوں کے سوشل میڈیا پر تھوڑا چیک رکھنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں سیپریٹ روم ان کو دے دیں، اور وہاں پر وہ موبائلز پہ کیا دیکھتے ہیں، کیا میسجز کرتے ہیں، اس پہ کوئی چیک نہیں ہوتا. اور لاجک کیا ہوتے ہیں، چونکہ بچہ یا بچی بڑی ہوگی ہے تو اب ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں بچوں کو اپنے آپ کو اس حد تک پازیٹیولی ٹرین کرنا ہے کہ وہ یہ کام ہونے ہی نہ دیں. ورنہ انسان ہے، آپ کو پتا ہے وہ تو غلطی کا پتلا ہے، وہ تو جہاں موقع ملتا ہے. میچور انسان کو ٹھیک کرنا مشکل ہے، جو ہمارے بچے ہیں ان کو ٹرین کرنا زیادہ آسان ہے. سو میں یہاں پر پیرنٹس سے کہوں گی کہ آپ پلیز اپنے بچوں کے ساتھ اپنے انٹریکشن کو اسٹرانگ بنائیں اور ان کے ساتھ دوستی کریں. جب آپ بہترین دوست ہوں گے اپنے بچوں کے تو آپ کے بچے ارد گرد نہیں جھانکیں گے، نہ انہیں کسی اور جو سو کالڈ ایفیلیشن ہے اس کی ضرورت پڑے گی. میڈم یہ تو ہو گیا نا طلبہ طالبات کے اینڈ کی طرف کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، جی جی والدین نظر رکھیں. ایک چیز اور جو میں جس طرف آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں کہ سیمیسٹر جی جی سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ پسند اور ناپسند کا جی عنصر غالب آ جاتا ہے، اور اکثر اس وجہ سے سیکشول ہراسمنٹ کے کیس بھی یونیورسٹیوں میں رپورٹ ہو چکے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا جی کہیں کہ ٹیچر جو اتنا مقدس شعبہ ہے تو وہ اتنا جی مقدس. جی جی. اس میں بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جہاں پر اساتذہ کو ایک اسپرچل پیرنٹس کا درجہ دیا جاتا ہے، اور میں تو سارے اساتذہ تو ایسے نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن اچھے برے لوگ آپ کو پتہ ہے ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں. تو اس میں جو بھی ایسا کلپریٹ سامنے آئے، میرے خیال میں اس کو صرف اس لیے درگزر نہیں کر دینا چاہیے کہ اس سے ادارے کی بدنامی ہوگی، اس سے جو ہمارا ادارہ ہے اس کی ساکھ متاثر ہوگی. جب ہم کوئی اس بندے کو ایگزیمپلری پنشمنٹ دیں گے تو پھر آئندہ سے ایسے کیسز سامنے نہیں آئیں گے. ہوتا کیا ہے انسٹیٹیوشنز میں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ کمپلینٹ کرتی ہے تو اس ٹیچر کو صرف اس وجہ سے نہیں نکالا جاتا یا اس ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے انسٹیٹیوشنز اس پہ اسٹرکٹلی چیک لگائیں اور اس کو پھر فوری طور پر اس پر عمل کریں، جیسے میں نے پہلے بھی اگزامپل دی کہ لاہور میں جو کیس ہوا اور بہت سے اور کیسز میرے نوٹس میں ہیں، وہ صرف اس لیے پرولونگ ہوئے کہ جو اونرز تھے یا جو ڈائریکٹرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا تو ہمارے جو ہے وہ ادارے کی ساکھ کا مسئلہ ہے. تو ادارے کی ساکھ سے زیادہ کسی کی زندگی امپورٹنٹ ہے، اس بچی کی زندگی امپورٹنٹ ہے. سو ہمیں فوری طور پر ان پہ چیکس لگانے ہوں گے، تب ہی ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. ادروائز تو چوری چھپے جتنا ہمیں پتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو یہ آپ سیمیسٹر سسٹم کا فیلئر نہیں دیکھ رہی کہ ٹیچر کو اتنے جی اختیارات ہیں، وہ سیاہ کرے بالکل دیکھیں، بالکل ایسے ہی ہے. سیمیسٹر سسٹم نے تو ویسے ہی ہماری اسٹڈیز کو بہت ڈیمیج کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو بچہ اینول سسٹم میں پڑھتا ہے اس کے نالج کا بھی بہت ڈفرینس ہوتا ہے، اور اس میں چونکہ ٹیچر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. اب جب چیزیں آپ ایک ٹیچر کو آل ان آل بنا دیں گے تو پھر اس نے ظاہری بات ہے اس نے بلیک میل بھی کرنا ہے، چونکہ انسان کے اندر ایک جانور چھپا ہوتا ہے نا، وہ آپ کی تربیت ہے جو اس جانور کو ختم کر دیتی ہے، اور آپ کے اندر ایک ہوس ہے جو اس جانور کو دوبارہ سے زندہ کر دیتی ہے. تو جب آپ کو موقع ملتا ہے جیسے ہی، اور آپ پھر وہاں پر بلیک میل بھی کرتے ہیں بچوں کو، اور ہر طرح سے انہیں مینس میں نے بہت سی ایسی خود میں نے ایسی باتیں دیکھی ہیں، سنی ہے کہ جہاں پر بچوں کو اس وجہ سے بلیک میل کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے جو سیمیسٹر سسٹم ہے اس کا. لیکن بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. بس آج آپ سنیں گے بہت ایشو ہائی لائٹ ہوا، 10 دن بعد جو یہ خبروں سے غائب ہو جائے گا. اس کی بنیادی وجہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ ہماری قوم کچھ خاص وقت میں کسی خاص بات کو یاد رکھتی ہے، بعد میں ہم بھول جاتے ہیں؟ دراصل بھول جاتے ہیں، ہم نا اندر سے بے حس ہیں.
रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ हो ना, तो हम इस डर से चुप करके गुजर जाते हैं कि अच्छा इसको हॉस्पिटल लेके गए तो किसी इन्वेस्टिगेशन में फंस जाएंगे, अगर इसको कुछ हो गया तो हमारे ऊपर ही कुछ आ जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे की ज्यादती के बाद किसी की डेथ हो जाती है, तो हम बमुश्किल उसके जनाजे में भी जाते हैं कि पता नहीं हमें भी ना इसमें शामिल कर लिया जाए। हम बुनियादी तौर पर अंदर से स्पिरिचुअली वी आर डेड, हम रूहानी तौर पर जिंदा नहीं है। आप देखें कि किस हद तक जो है वो महंगाई होती है, हम उसको खामोशी से बर्दाश्त कर जाते हैं, इतना जुल्म होता है हमारे साथ, हम उसको चुपचाप सह जाते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि हमारे अंदर ये सकत ही नहीं है कि हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकें। तो जो ये बुराइयां हमारे सामने हो रही हैं, जब तक हमारी बेटी के साथ नहीं होगा तब तक हम चीखेंगे नहीं, तब तक हम उस पर जुमलेबाजी करेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। जब किसी की बेटी के साथ होता है तो चंद जुमले कहते हैं और उसके बाद हम अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। तो ये हमारी नेचर बन चुकी है कि बस ठीक है, वक्ती तौर पर दो चार बातें की और उसके बाद जो है ना अपनी दुनिया में खो जाएं। और इसी वजह से ये कि मुआशरे में बुराइयां बढ़ रही हैं। मौजूदा हुकूमत जो है वो खवातीन के मसाइल और ख़ासकर जो जेंडर इक्वालिटी है, इस हवाले से कुछ आपको संजीदा दिख रही है? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि मौजूदा जो हुकूमत है इमरान खान साहब की, खवातीन के जी जी। मसाइल हल करने में और ख़ासकर जो जेंडर इक्वालिटी है कि जॉब्स वगैरह जो हैं वो दोनों के लिए सेम होनी चाहिए, या इस तरीके से क्या काम कर रही है आपकी नज़र में? देखिए, पहला तो मैं यहाँ पे कहूंगी, मैं कोई पॉलिटिकल नहीं इसमें एस्पेक्ट लाना चाह रही, लेकिन ठीक बीइंग एनालिस्ट बात कर रही हूँ कि सबसे पहले तो ये सवाल है कि काम क्या हो रहा है। वो उसमें चाहे जेंडर की तो बात बहुत बाद में आती है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो मेल हैं, उनके लिए भी कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इवन कि जो लोग पहले काम कर रहे थे, वो भी अभी उनकी जॉब्स भी सिक्योर नहीं है, जो हालात पीछे चले हैं। ठीक है। और इसी तरह से तो मीन्स ये कि जब गवर्नमेंट काम करेगी तो तब जेंडर की बात आएगी कि अच्छा मेल के लिए क्या हो रहा है और फीमेल के लिए क्या हो रहा है। अभी तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। तो इस पे तो मेरा ख्याल है कि अभी हुकूमत को बहुत जरूरत है कि वो दोनों के लिए काम करे। अभी तो कोई काम, मेरे ख्याल में तो कोई काम नहीं हो रहा। हुकूमत ने वादा किया था 1 करोड़ जो है नौकरियों का और 50 लाख घर का, तो आपके हिस्से में कितने आए उधर? जी, ये मेरा ख्याल है कि ये वो ड्रीम्स थे जो इमरान खान साहब ने देखे, और वो डे ड्रीमिंग ही रही है उनकी। और मेरा ख्याल है कि लोगों को पता चल गया होगा कि बातें करना बहुत आसान होता है और प्रैक्टिकली उसको करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस पे हुकूमत को बहुत सोचना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ कहा था उसमें से कोई एक बात भी पूरी नहीं हो सकी है। और ये हमारी कौम के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन हालात हैं जिसमें से इस वक्त कौम गुजर रही है कि ना लोगों के पास रोजगार है, और ना उनके पास जो है, जो बेचारे गरीब हैं वो गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं, और जो अमीर है वो उसी तरह से, आपने देखे चाहे वो चीनी बहरान हो या कोई भी इश्यूज हो, उनको कोई भी नहीं पकड़ता है। लेकिन गरीब बेचारा रेड़ी लगा के खड़ा होता है और उसकी जो है वो रेड़ी उलट दी जाती है। या कोई स्कूल टीचर जो है बेचारा घर पे ट्यूशंस पढ़ा रहा होता है तो उसके घर पे फौरन ताला लगा दिया जाता है। पेट्रोल का इशू बना रहा, आपने देखा पिछले दिनों, और उसमें पेट्रोल पंप के जो मालिकान है उनको कुछ भी नहीं कहा गया। तो ये हमारे जो तबकाती तकसीम है ना, उसकी वजह से ये लोग इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। और गरीबों के लिए काम करना, तो ये तो इन्होंने सोचा, उनको पता ही है गरीब के मसाइल क्या है। आप ये देखिए, लॉकडाउन में 12,000 दिया गया गरीब को और ये समझा गया कि ठीक है अब इनसे उनके 6 माह गुजर जाएंगे। तो आप मुझे बताएंगे 12,000 में कैसे कोई एक महीना भी अपनी जरूरियात पूरी कर सकता है? अच्छा, जी। ये कैसे मुमकिन है कि पॉलिटिशियन है जो अवाम को बेवकूफ़ बना लेते हैं और ऐसी हुकूमत आ जाती है कि जिससे अवाम के मसाइल पे वो संजीदा ही ना हो। और आप ये भी जानती हैं कि लोग जब कोई एक चीज़ 100 रुपए की भी खरीदते हैं तो वो पहले उसे अच्छे तरीके से चेक करते हैं। ये हमारे लोग वो हैं जो 100 रुपए की चीज होती है और अगले दिन वो कोई 400 की दे, तो ये वो लोग हैं जो 400 में भी खरीद लेते हैं। ये आप इन पे ना जाएं, ये वो, इनकी विजडम वो नहीं है। ये फल तो देख के खरीद लेते हैं, लेकिन जब इलेक्शन की बारी आती है और कोई थोड़ा बहुत इनको जो है ना वो खाना खिला देता है, पैसे दे देता है, तो इनको लगता है कि शायद बस यही ठीक है। हम अपना जमीर बेच देते हैं उस वक्त, अगर हम ना करते हो तो फिर शायद ऐसे हालात का शिकार ना हो। मैं चूंकि खुद थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी रही हूँ,
اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہم لوگ جو یہاں پر عوام ہے نا، یہ مرتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی ہے، یہ نون لیگ ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ بےچارے مر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر لوگ کمنٹس کر کر کے، یہاں تک کہ ان کمنٹس کی وجہ سے آپس میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے جتنے بھی اوپر جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، جتنے الیکٹیبلز ہیں، چاہے وہ ڈفرینٹ پارٹیز کے ہیں، یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، دے انجوائے دیئر لائفز، ان کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ جو ایک ہے وہ پی ٹی آئی کا اور دوسرا نون لیگ کا ہے۔ تو یہ عوام بے وقوف خود بنتی ہے اور ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں ان لوگوں کی خاطر جو کہ ان سب کے لیے بہتر نہیں سوچتے ہیں۔ مینز ان کا قصور نہیں ہے، ہم خود بے وقوف بننے کے لیے، عوام بے وقوف بننے کے لیے خود تیار ہوتی ہے، تھوڑے سے پیسوں کے لالچ میں آ کر۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایریا میں ایک جو، میں پارٹی کا نام تو نہیں لیتی، ان کے طرف سے نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے الیکشن میں بائکس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کی۔ اب جس نے بائک لے لی وہ اس پہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے اس نے مجھے بائک دے دی ہے جی، میرا ووٹ آپ کا ہوا۔ تو ہم تو یہ چیزیں کر کے جو ہے نا وہ بس اپنا ضمیر اور اپنا ووٹ سب کچھ بیچ دیتے ہیں، تو پھر کیا ملے گا؟ پھر ایسے ہی حکمران آئیں گے ہمارے اوپر۔ صحیح. تو آخر میں پبلک کو کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیے میں اس جو آج کل لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی اس میں جو ایک پرابلم سامنے آئی کہ ہم سب عدم برداشت کا شکار ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑنا، گھروں کے اندر پرابلمز، جو مرڈرز ہیں یہ بہت بڑھ گئے ہیں، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی جو ہے وہ اپنے کسی دوسرے بڑے بھائی کو، آپس میں اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان پرابلم کا شکار ہے۔ تو میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور کوشش کریں کہ اپنے حالات کو بہتر بنائیں، حالات سے لڑنا سیکھیں۔ ساری دنیا اس ٹائم کرائسس میں ہے، نو ڈاؤٹ کہ ہماری حکومت نے عوام کا ساتھ نہیں دیا جو کہ دینا چاہیے تھا۔ سو اب یہاں پر عوام کو ہی کوشش کرنی ہے کہ آپس میں اکٹھے ہو کر تو اپنے مسائل کو حل کریں، کیونکہ ہار ماننا زندگی نہیں ہے، زندگی میں ایفرٹ کرنی چاہیے، پرابلمز آتی ہیں لیکن اس میں ہمیں بہترین طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان پرابلم میں سے ضرور نکالے گا۔ زرتاشا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے۔ ناظرین یہ تھی ٹھیک، زرتاشا جن کے سامنے ہم نے مختلف سوالات رکھے اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے تمام سوالات کے جواب دیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ، پروگرام میں اللہ جوائن کرنے حافظ۔ کے لیے، تھینک یو۔